قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان نصیرا۔ آج اس سورت کا ہم آغاز کریں، سورہ صاد ہے۔ یہ قرآن مجید کی 38 سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 88 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ مقام نزول یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ جب قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر آئے کہ وہ انہیں بت پرستی سے روکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی۔ مشرکین نے حیرت سے کہا، کیا اس نے اتنے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا دیا؟ اس موقع پر ان کی تکبر کا جواب دینے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قسم ہے قرآن کی نصیحت والے کی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر میں اور مخالفت میں ہے، کتنی ہی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے امتیں تو انہوں نے پکارا اور نہ تھی اس وقت کوئی پناہ گاہ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، اور کہا کافروں نے، یہ ہے جادوگر سخت جھوٹا، کیا اس نے بنا لیا بہت سے الہوں کو الہ ایک ہی؟ بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے بہت عجیب۔ اور چل دیے سردار ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے الہوں پر، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے جو ارادہ کی جا رہی ہے۔ نہیں سنی ہم نے یہ بات ملت میں پچھلی، نہیں یہ مگر من گھڑت۔ نازل کی گئی اس پر نصیحت ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت سے، بلکہ ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا عذاب میرا۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کے آپ کے رب کی، جو بڑا زبردست ہے، بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا ان کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو درمیان ہے ان دونوں کے؟ بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں اس راستوں میں آسمان کے، ایک لشکر حقیر سا اسی جگہ شکست کھانے والا ہے گھروں میں سے۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد اور فرعون اور میخو والوں نے، سمود نے اور قوم لوط اور رائکہ والوں نے، یہی ہیں وہ گروہ، نہیں سب نے مگر جھٹلایا رسولوں کو، تو ثابت ہو گئی سزا میری۔ اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر چنگھاڑ کا، ایک ہی نہیں ہوگا جس کے لیے کوئی وقفہ۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب جلدی دے ہمیں حصہ ہمارا پہلے یوم حساب کے، صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو قوت والا تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم مسخر کیا ہم نے پہاڑوں کو ساتھ اس کی، وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کو، اور پرندے اکٹھے کیے ہوئے سب کے سب اسی کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ اور مضبوط کر دی ہم نے سلطنت اس کی، اور دی ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت۔ اور کہا، آئی آپ کے پاس خبر جھگڑنے والوں کی، جب وہ دیوار پھاڑ کر آئے تھے عبادت خانے میں، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر تو وہ گھبرا گیا ان سے، انہوں نے کہا، نہ تم ڈرو، وہ جھگڑنے والے ہیں، زیادتی کی ہمارے بعض نے بعض پر، بس فیصلہ کر دے درمیان ہمارے ساتھ حق کے، اور نہ تو بے انصافی کر اور رہنمائی کر ہماری طرف سیدھے راستے کے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی ہے 99 دمبیاں اور میرے لیے دمبی ہے ایک ہی۔ تو اس نے کہا، سونپ دے مجھے اسے، اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر گفتگو میں۔ اس نے کہا، البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا تجھ پر، سوال کر کے تیری دمبی کا طرف اپنی دمبیوں کی، اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان کے بعض پر، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور کتنے تھوڑے ہیں وہ سمجھ گیا۔ داؤد بے شک آزمایا ہے ہم نے اسے، بس اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے، اور وہ گر پڑا رکوع کرتے ہوئے، اور اس نے رجوع کر لیا، بس بخش دیا ہم نے اسے اس میں، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں البتہ تقرب ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد بے شک ہم بنایا ہم نے تجھے خلیفہ زمین میں، پس فیصلہ کر درمیان لوگوں کے ساتھ حق کے، اور نہ تو پیروی کر خواہش کی، تو وہ بھٹکا دے گی تجھے اللہ کے راستے سے۔ بے شک وہ جو بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے عذاب ہے شدید، بوجہ اس کے جو وہ بھول گئے
دن کو حساب کے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے باطل۔ یہ گمان ہے ان کا جنہوں نے کفر کیا، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے۔ کیا ہم کر دیں انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک فساد کرنے والوں کی طرح زمین میں، یا ہم کر دیں متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح۔ ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اسے آپ کی طرف بابرکت، تاکہ وہ غور و فکر کرے اس کی آیات میں، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ اور عطا کی ہم نے داؤد کو سلیمان کتنا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب پیش کیے گئے ان پر شام کے وقت اصیل گھوڑے عمدہ، تو اس نے کہا بے شک میں محبوب رکھا میں نے محبت کو مال کی یاد کی وجہ سے اپنے رب کی، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے میں۔ پھر لاؤ انہیں مجھ پر تو لگا ہاتھ پھیرنے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دی ہم نے اس کی کرسی پہ ایک جسم۔ پھر اس نے رجوع کر لیا، اس نے کہا اے میرے رب بخش دے مجھے، اور تا کر مجھے ایسی بادشاہت نہ حاصل ہو کسی ایک کو میرے بعد، بے شک تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا۔ تو مسخر کیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچنا چاہتا، اور سرکش جنوں کو ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور کچھ دوسرے جکڑے ہوئے بیڑیوں میں۔ یہ ہے بخشش ہماری، پس احسان کرو یا روک لو بغیر حساب کے، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ تقرب ہے، بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک مجھے پہنچائی مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب، مار پاؤں اپنا یہ نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور عطا کی ہم نے اسے اس کے گھر والے اور مانند ان کے ساتھ ان کے بطور رحمت ہماری طرف سے، اور ایک نصیحت عقل والوں کے لیے۔ اور لے اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا، پھر مار ساتھ ان کے، اور نہ تو قسم توڑ، بے شک ہم پایا ہم نے اسے صابر، کتنا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، بے شک ہم خالص کر لیا ہم نے انہیں خاص صفت کے جو یاد تھی اصل گھر کی، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے میں سے تھے۔ اور ذکر کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل، اور وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر ہے، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے البتہ اچھا ہے ٹھکانہ، باغات ہمیشگی کے کھلے ہوئے ہیں ہوں گے ان کے لیے دروازے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں، اور وہ طلب کریں گے ان سے پھل بہت سے اور مشروبات، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی رکھنے والی نگاہوں کو ہم عمر۔ یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو دن کے لیے حساب کے، بے شک یہ البتہ رزق ہے ہمارا، نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا، یہ ہے بدلہ، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے البتہ برا ہے ٹھکانہ جہنم، اور جلیں گے اس میں تو وہ بہت برا ہے ٹھکانہ، اور یہ بدلہ پس چاہیے کہ وہ چکھیں اسے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور کچھ دوسرے اس کی شکل کے کئی قسموں کے۔ یہ ایک فوج لشکر ہے گھسنے والا ہے ساتھ تمہارے، نہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ جلنے والا ہے آگ میں، اور کہیں گے بلکہ تم نہیں خوش آمدید تمہیں، تم ہی آگے لائے ہوئے ہو تم اسے ہمارے لیے، تو کتنی بری ہے جائے قرار۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب جو آگے لایا ہمارے، یہ پس زیادہ دے اسے عذاب کئی گنا آگ میں، اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے، نہیں ہم دیکھتے کچھ لوگوں کو تھے ہم شمار کرتے انہیں شریر لوگوں میں سے، کیا بنا لیا ہم نے ان کو مذاق، کیا کھچ ہو گئی ان سے نگاہیں، بے شک یہ البتہ حق ہے باہم جھگڑنا آگ والوں کا۔ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں، اور نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے جو ایک ہے، بہت زبردست ہے، رب ہے آسمان اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو بہت زبردست ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے وہ ایک خبر ہے بہت بڑی، تم اس سے اراض کرنے والے ہو، نہیں ہے مجھے کوئی علم اعلیٰ مقرب فرشتوں کا، جب وہ جھگڑتے ہیں نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، پھر جب درست کر دوں میں اسے اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، تو سجدہ کیا فرشتوں نے ان سب نے اکٹھے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے اس کو جسے پیدا کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، کیا تکبر کیا تو نے، یا تھا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا تو نے اسے مٹی سے۔ فرمایا پس نکل جا اس سے، پس بے شک تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے میری دن تک بدلے کے،
اس نے کہا اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ اس نے کہا پسا میں تیری عزت کی البتہ ضرور گمراہ کر دوں گا میں انہیں سب کے سب کو سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا پس حق ہے اور حق ہی ہے میں کہتا ہوں البتہ ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان میں سے پیروی کریں گے تیری ان میں سے سب کے سب سے۔ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جان والوں کے لیے، البتہ تم ضرور جان لوگے خبر اس کی بعد ایک وقت کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون